ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کو کرائم رپورٹر پر خوش آمدید کہتے ہیں جاوید اقبال کیس کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جمیل چشتی بتاتے ہیں جو کہ جنگ اخبار کا ایڈیٹر ہے کہ جب ہم گھر کے اندر اترے تو مجھے ایک بوری نظر آئی جس پر لکھا ہوا تھا 100 بچوں کے جوتے اور ایک اور بوری پر 100 بچوں کے کپڑے لکھا ہوا تھا۔ یہ سب ویسے ہی تھا جیسے خط میں تحریر تھا۔ اب میں نے سٹور کی تلاش شروع کر دی۔ جلد ہی ہمیں ایک چھوٹا سا سٹور بھی مل گیا۔ اندر داخل ہوئے تو اندھیرا تھا۔ میں نے بلب آن کیا تو دیکھا ایک ڈرم موجود تھا۔ اس ڈرم کے ڈھکن کو اٹھایا تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرا کیا حال ہوا۔ میرے ہاتھ تیزاب سے جل گئے، اتنی تیز بدبو تھی کہ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھ سے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ سید منیر حسین جو اس گھر کا مالک تھا، اس سے جب میں نے پوچھا کہ آپ تو کہتے تھے یہاں کچھ نہیں ہے لیکن یہاں تو 100 بچوں کا قتل ہوا ہے، یہ سنتے ہی وہ بے ہوش ہو گئے۔ جمیل چشتی کے مطابق اب انہیں جاوید اقبال کے خطوط میں لکھی گئی کہانی سچی لگنے لگی تھی۔ پراپرٹی ڈیلر منیر کو ہوش میں لے کر آئے تو وہ بھی پریشان ہو چکے تھے۔ پھر تھانہ راوی روڈ کے SHO عاشق کو فون کیا گیا۔ منیر حسین شاہ سے جب BBC اردو نے اس دن کے بارے میں سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ سب سے پہلے پولیس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئے، لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ایک کمرے میں ڈرم میں گوشت کا ٹکڑا دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ پولیس نے جائے وقوع پر ڈرم میں موجود انسانی باقیات سے لوہے کا ایک کڑا بھی برآمد کیا، جبکہ 77 بچوں کے جوتے کے جوڑے اور 100 بچوں کے کپڑے بھی الگ الگ تھیلیوں میں پیک کیے ہوئے ملے۔ جاوید اقبال کے ہاتھ سے لکھے ہوئے متعدد پمفلیٹس بھی ملے جن پر درج تھا کہ اس نے 100 بچوں کو قتل کر کے تیزاب میں ڈال دیا ہے۔ اس گھر سے انسانی بالوں سے بھرے 2 جگ اور پہلے کمرے سے 16 انچ لمبی لوہے کی چین ملی۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے بچوں کی تصاویر کا ایک البم اور 3 ڈائریاں بھی ملے جو ملزم جاوید اقبال نے لکھے تھے۔ ان میں سے ایک ڈائری میں بچوں کے نام درج تھے جبکہ دوسری میں بچوں کو قتل کرنے کے طریقے کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ انسپکٹر رانا صدیق کے مطابق ان اشیاء کے معائنے کے لیے فارنزک لیبارٹری بھجوا دیا گیا۔ اب یہ کہانی خوفناک اور رعب ڈالتی جا رہی تھی۔ جمیل چشتی کے لیے ایک بڑی خبر تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ خبر باقی اخباروں تک پہنچتی انہوں نے اسے چھاپنے کا فیصلہ کیا۔ جمیل چشتی کے مطابق انہیں بھی گھر سے ایک ڈائری ملی تھی جس میں جاوید اقبال نے ایک بچے کا گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ ہم نے ہر اس شہر سے جہاں کا پتہ لکھا ہوا تھا معلوم کروایا کہ کیا اس نام کے بچہ لاپتہ ہے۔ جب تصدیق ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا 100 بچوں کو مارنے کا دعویٰ سچا تھا۔ ہم نے بچوں کی تصاویر اور اس کی سرخی کے ساتھ خبر لگا دی کہ 100 بچوں کے قتل کا انکشاف اتنے سنگین جرم میں مطلوب تھا۔ یاسین کے مطابق وہ خود تینوں کو ایک بس پر بٹھایا کر آئے تھے۔ جاوید اقبال کی بہن نے انہیں بتایا کہ ملزم کے پاس 10-10 ہزار کے 3 بانڈز کے علاوہ کچھ نہیں۔ پولیس نے پاکستان بھر میں اس بینک کے برانچوں کو مطلع کیا کہ کوئی بھی اگر ان بانڈز کی کیش کروانے آئے تو فوری طور پر اطلاع دی جائے۔ مسعود عزیر خان کے مطابق جب تک ہمارا پیغام بینکوں تک جاتا تب تک جاوید اقبال نے ایک بانڈ کیش کروا چکا تھا۔ دوسرا بانڈ کیش کروانے یہ سرائے عالمگیر ایک بینک گیا۔ سرائے عالمگیر کے اس بینک میں جاوید اقبال نے ندیم اور ساجد جو جاوید کے ساتھ 2 بچے تھے ان کے نام ہے ان کو اندر بھیجا اور خود باہر کھڑا رہا۔ ندیم نے BBC کو بتایا کہ جیسے ہم نے کیشیئر کو چیک دیا اس نے آواز لگائی کہ بینک کا دروازہ بند کر دو، یہ وہی بندہ ہے جس نے 100 بچوں کو مارا ہے۔ جاوید اقبال یہ دیکھتے ہی فرار ہو گئے لیکن ساجد اور ندیم پکڑے گئے۔ ندیم کا کہنا ہے کہ ساجد جاوید کا خاص بندہ تھا اور ہر جگہ وہیں اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ مسعود عزیر خان کہتے ہیں کہ بچوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے پاس ایک کمبل تھا اور
یہ زیادہ تر ہوٹلوں کے بجائے غاروں میں ہی رہتے تھے، اس وجہ سے وہ پولیس کی گرفت میں نہ آ سکی۔ تاریخ 30 دسمبر ہو چکی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب رات کے 8:45 بجے جمیل چشتی کو اطلاع ملی کہ جاوید اقبال جنگ کے دفتر پہنچ چکا ہے۔ میں فوراً دفتر پہنچا تو دیکھا وہاں رش تھا۔ جب میں نے اپنے سامنے اسے دیکھا تو میں اسے پہچان نہیں سکا۔ اس کے چہرے پر جنونیت سی تھی، داڑھی بڑھی ہوئی تھی، سر پر ٹوپی، وہ نہ جانے وہ اتنا عرصہ کہاں رہا۔ جمیل چشتی کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ جاوید اقبال کے ہورن خشک ہو رہے تھے۔ ہمیں ڈر محسوس ہوا کہ اس نے کچھ کھا نہ لیا ہو، جس پر اس کی تلاشی لی گئی اور اس کے پاس سے سائنائڈ کی گولیاں برآمد ہوئے۔ جمیل چشتی کے مطابق انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جاوید نے دو جرابیں پہن رکھی تھی اور پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے پاؤں تیزاب کی وجہ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب جرابیں اتارے گئے تو اس میں سے نیند کی گولی کی بہت سی گولیاں نکلے۔ ہم نے اسے بہت سارا پانی پلایا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ پہلے ہی کچھ کھا نہ چکا ہو۔ واضح رہے کہ جاوید اقبال اپنے اعترافی خط میں یہ لکھ چکا تھا کہ وہ خودکشی کرنے والا ہے۔ جمیل چشتی نے اس روز جنگ کے دیگر سٹاف سمیت قریب 2 گھنٹے تک جاوید اقبال کا انٹرویو ریکارڈ کیا۔ جمیل چشتی کے بقول انہوں نے جاوید اقبال سے اس کیس سے جڑے ہر طرح کے سوالات کیے جن میں 100 بچوں کو قتل کرنے کی وجہ بھی شامل تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس پر ایک حملہ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ قریب المرگ ہو گیا تھا اور اس کی ماں اس کی بیماری کے صدمے میں ہی چل بسی، جس کے بعد اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ ان بچوں کی وجہ سے اس کی ماں مری ہے تو وہ 100 بچوں کی ماؤں کو رلائے گا۔ جاوید اقبال نے جمیل چشتی کو بتایا کہ اس نے صرف 100 بچوں کو مارنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ 100 کا ٹارگٹ پورا ہو گیا۔ اس دوران پولیس سیکیورٹی ادارے وہاں پہنچ چکے تھے۔ عوام کا ایک جم غفیر بھی جنگ کے دفتر کے باہر جمع ہو چکا تھا۔ جیسے ہی انٹرویو ختم ہوا جاوید اقبال کو گرفتار کر لیا گیا۔ مسعود عزیر خان کہتے ہیں کہ ہم جاوید اقبال کو قلعہ گجر سنگھ لے آئے، جہاں پہلے ہی ندیم اور ساجد زیر تفتیش تھے۔ کیس کے چوتھے ملزم محمد صابر کو اس کے والد نے ہی پولیس کے حوالے کر دیا۔ مسعود عزیر خان کہتے کہ جب میں نے پہلی بار جاوید کو دیکھا تو اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، بہکی باتیں کرتا تھا، لیکن بول چال میں بالکل ٹھیک تھا۔ وہ بہت مطمئن تھا، مجھے اس میں کسی قسم کی ندامت نظر نہیں آتی تھی۔ جاوید اقبال نے تفتیش کے دوران بتایا تھا کہ ابتدا میں اس کے پاس کیمرہ نہیں تھا، لیکن 43 بچوں کو قتل کرنے کے بعد اس نے کیمرے کا بندوبست کیا تھا، اسی لیے اس کے پاس 57 بچوں کے ہی تصاویر موجود تھے۔ جاوید اقبال نے ہمیں بتایا کہ پہل قتل کے بعد وہ لاش تیزاب میں پگھلا کر جسمانی باقیات کو فلش کے ذریعے پھینک دیتا تھا، جس سے گٹر بند ہو جاتا تھا تو محلے والے شکایت کرتے تھے کہ جاوید تم کیا کرتے ہو کہ گٹر بند ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے پرانے راوی میں باقیات پھینکنا شروع کر دیے۔ مسعود عزیر خان کے مطابق اس کیس کی تفتیش اس لیے مشکل تھی کیونکہ اس واقعے کا ملزمان کے علاوہ کوئی چشمدید گواہ نہیں تھا۔ ایک ثبوت ہمیں یہ ملا کہ جب یہ گھر سے نکلتا تھا تو ایک فروٹ والا گلی میں موجود ہوتا تھا جس سے اس کی دوستی تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ جب وہ صبح آتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ جاوید اقبال گھر سے ڈرم لے کر جاتا ہے۔ پولیس نے لاپتہ بچوں کی شناخت کا عمل بھی شروع کیا۔ ہم نے ہر بچے کے گھر پر پولیس کو بھجوایا۔ انہوں نے بچوں کے کپڑے، جوتے شناخت کیے۔ لورالائٹ تک سے لاپتہ بچوں کے خاندان والے آئے۔ آخر میں ڈرم سے 2 کڑے ملے تھے جو پاؤں میں ڈالے جاتے ہیں۔ وہ بچے قصور کے تھے۔ ان کے والدین نے شناخت کی، واقعی یہ کڑے ان کے بچے پہنتے تھے۔ ایک اور سوال کے جواب میں مسعود عزیر خان نے بتایا کہ جب تفتیش مکمل ہو گئی اور چالان مرتب کیا جا رہا تھا تب بھی بار بار ویریفیکیشن کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی بچہ بچ کے نکل گیا ہو۔ اس دوران معلوم ہوا کہ جاوید اقبال کی ڈائری میں ایک بچے کا نام درج تھا جو 22 فیرو میں اپنے گھر سے مل گیا تھا۔ سینئر افسران نے اس بچے کا انٹرویو کیا تھا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک چائے والے ہوٹل پر کام کرتا تھا جہاں 2 بچے آئے اور کہنے لگے کہ
ان کا ایک استاد ہے جو پاپڑ بیچتا ہے، تم ہمارے ساتھ آؤ، پیسے بھی زیادہ ملیں گے۔ وہ بچے کو ساتھ لے گئے، جہاں اس کے کپڑے اتروائے تو اسے شک ہوا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس بچے کی استاد نے جب اسے کہا کہ وہ اسے اس جگہ پر لے چلے تو بچے نے کہا اسے اب وہ گلی بھی یاد نہیں۔ 8 فروری 2000 کو پولیس نے کیس کی تفتیش مکمل کر کے 4 ملزمان، جن میں مرکزی ملزم جاوید اقبال کے علاوہ شہزاد عرف گڈو عرف ساجد، محمد ندیم عرف دینی اور محمد صابر کو ملزم ثابت کرتے ہوئے چالان مقامی عدالت میں جمع کروا دیا، تو کیس ایڈیشنل اینڈ سیشن جج اللہ بخش رانجھا کی عدالت میں مقرر کر دیا گیا۔ چاروں ملزمان کو 9 فروری کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں ملزمان نے بتایا کہ وہ اپنے خرچ پر وکلاء کا بندوبست نہیں کر سکتے، اس لیے جاوید اقبال کے لیے ایڈوکیٹ فیصل نجیب چودھری، ساجد کے لیے ایڈوکیٹ عبدالباقی، ندیم کے لیے ایڈوکیٹ اصغر علی اور ملزم محمد صابر کے لیے ایڈوکیٹ صفدر جاوید چودھری کو مقرر کر دیا گیا، جبکہ کیس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے محمد اشرف طاہر، اسسٹنٹ پبلک پراسیکیوٹر برہان معظم ملک، محمد اصغر روکڑی، امجد چٹھا، آفتاب احمد اور اقبال چیمہ اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر تعینات ہوئے۔ عدالت نے ملزمان پر 17 فروری 2000 کو فرد جرم عائد کی تو ملزمان نے صحت جرم سے ہی انکار کر دیا۔ جاوید اقبال اب یو ٹرن لے چکا تھا، کیس میں ایک اور موڑ آ چکا تھا۔ وہیں کیس جس کی ابتدا میں پولیس جاوید اقبال کو دعوے کو مننے سے انکار کر رہی تھی، اب پولیس کیس ثابت کرنے اور جاوید اسے جھوٹا قرار دینے کی کوشش میں تھے۔ جاوید اقبال نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک جھوٹی کہانی گڑھی تھی جس کا مقصد صرف اور صرف پولیس سسٹم میں خرابیوں کی نشاندہی کرنا اور گھروں سے بھاگے ہوئے بچوں کی اپنے پیاروں تک واپسی کو ممکن بنانا تھا۔ کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہوا تو چند ہی ہفتوں کے اندر یعنی 16 مارچ 2000 کو جج اللہ بخش رانجھا نے اس تاریخی کیس کا فیصلہ سنا دیا اور ملزم جاوید اقبال اور ساجد کو قصاص کے تحت سزا سنائی گئی، جس میں حکم دیا گیا کہ مینار پاکستان کے سامنے متاثرہ والدین کی موجودگی میں ان کے جسم کے 100 ٹکڑے کر کے تیزاب میں ڈال کر محلول بنا دیا جائے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق زیادتی کا الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ اس عدالتی فیصلے کی جہاں عمومی طور پر پذیرائی حاصل ہوئی، لیکن کچھ وکلاء، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور چند سنجیدہ حقوق نے تنقید بھی کی اور اس فیصلے کو خلاف آئین و قانون قرار دیا۔ جمیل چشتی اس روز عدالت میں موجود تھے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ سزا سن کر جاوید اقبال بے ہوش نہ ہو جائے، لیکن اس نے ہنس کر میری طرف دیکھا اور ایسے ہاتھ ہلایا کہ میرا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ بعد میں جب اسے پولیس وین میں بٹھانے لگے تو وہ میرے گلے لگ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کی وجہ سے میرا مشن پورا ہو گیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد اس کیس کی اپیل لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کے سامنے لگی، لیکن بینچ نے حدود آرڈیننس کا حوالہ دے کر معاملہ وفاقی شرعی عدالت بھیج دیا، جہاں ابھی کیس کی سنوائی ہونی تھی کہ جاوید اقبال اور ساجد ایک ہی جیل میں اور ایک ہی وقت میں اپنے اپنے سیل کے اندر مردہ پائے گئے۔ جیل حکام اسے خودکشی قرار دیتے ہیں، لیکن اس کیس کے ساتھ منسلک پر اسراریت کئی سوالات چھوڑ جاتی ہے۔ ساجد اور جاوید اقبال کی 2 الگ الگ سیلز میں لیکن ایک ہی وقت پر مبینہ خودکشی کے متعلق سینئر جیل اہلکار نے بتایا کہ دونوں نے خودکشیاں اس وقت کیے جب سیکیورٹی اہلکاروں کی شفٹ بدل رہی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ ان کی لاشیں نیچے زمین پر پڑی تھی اور پہلے دیکھ کر ہی لگا کہ انہیں کہیں زہر نہ دیا گیا ہو۔ یہ معمہ 15 روز تک حل نہیں ہو رہا تھا کہ یہ دونوں کیسے مر گئے۔ پھر ایک دن ڈیوٹی پر تعینات اہلکار نے اصل بات بتائی کہ دراصل ان دونوں نے سونے والی چادر کا ایک سرا سیل کے سلاخوں سے باندھ کر دوسرا سرا اپنے گردن میں ڈال کر دونوں پاؤں سلاخوں میں پھنسا کر خودکشی کی تھی۔ ان کی لاشیں سیل میں لٹک رہے تھے، لیکن اس اہلکار نے بندھی ہوئی چادروں کو کھول دیا تھا جس سے یہ دونوں نیچے زمین پر گر گئے تھے تاکہ اس کی غفلت پر پردہ پڑا رہے۔ سینئر جیل اہلکار کے مطابق اس واقعے کی انکوائری
IB اور ISI نے بھی کی لیکن سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ اہلکار کے مطابق جاوید اور ساجد کے سیل ساتھ ساتھ تھے اور دونوں آپس میں بات کر سکتے تھے، اس لیے دونوں نے ایک ساتھ مشورہ کر کے اپنی زندگیاں ختم کیے۔ یوں اس ڈراؤنے کیس کا اختتام ہوا اور جاوید اقبال اور ان کے ساتھی اپنے انجام کو پہنچ چکا۔ امید ہے کہ آپ سب کو اس کیس کے متعلق بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔